السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، ہر دکھ بیماری مرض سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آج میں یہاں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کمرشل اسٹائل میں بالکل دہی پھلکیاں جو ہم لے کر آتے ہیں، بالکل ڈرائی ہوتا ہے، اسے ہم پانی میں بھگوتے ہیں، پھر وہ نرم ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہم اس طرح دہی اور یہ ساری چیزیں لوازمات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری آج کی ریسیپیز، یقیناً ضرور اچھی لگی۔ تو چلیے چلتے ہیں بنانے کے لیے یہی مزیدار سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے لیں گے 1 کپ بیسن، اور کمرشل میں جو ہے بیسن کم ہوتا ہے، میدا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو 1 کپ بیسن لے لیا ہے میں نے، اور آدھا کپ لے لیا ہے میدا، اور یہاں پر ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون میٹھا سوڈا، ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون ڈال دیں گے اس میں نمک، اور ½ ٹی اسپون سفید زیرہ، اور 2 چٹکی اجوائن کی ہم یہاں پر ڈال دیں گے۔ یہ ہیں اس کے سارے مسالے، اور یہاں پر اس کو خوب اچھا سا کریں گے مکس۔ اور کمرشل میں جو ہے وہ میدا بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کا اسپنجی اور فلپی ہوتا ہے، کیونکہ میدے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم نے بیسن کا استعمال زیادہ کیا ہے۔ تو آپ اسی طرح بنائیے، اور یہ بھی کوانٹٹی بالکل بہترین ہے۔ 1 کپ بیسن اور آدھا کپ میدا لے لیں، اور اس طرح یہ ڈال کے بس پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے جیسے ہم پکوڑوں کا بیٹر بناتے ہیں، ٹھیک ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہم نے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مکس کرنا ہے۔ اور مزید جو اس کو کلر دینے کے لیے یہاں پر ہم فوڈ کلر نہیں ڈالیں گے، ہم یہاں پر ہلدی کا استعمال کریں گے۔ کمرشل کے اندر جو ہے فوڈ کلر کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ میدا اس میں زیادہ ہوتا ہے اور وہ بالکل سفید لیکوڈ بن رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں فوڈ کلر، اورنج کلر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اورنج کلر ڈالنے کے بجائے سوچا ہلدی ڈالیں، کیوں نہ ہلدی کے بھی فائدے لے لیے جائے، کیونکہ یہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو ایک ہیلدی اور صحت مند ریسیپی ہونی چاہیے، اور خوب اچھا سا اس کو آپ نے بیٹ کرنا ہے، خود اچھا سا مکس کرنا ہے آپ نے اس کو۔ اور یہاں پر یہ ہو گیا تھا مکس، اور یہاں پر اب اس کو ٹھہرانا تو ہے نہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر میٹھا سوڈا ڈال چکے 1 ٹی اسپون، اور اس کی بس ہم نے پھلکی بنانی۔ سب سے پہلے ایک ڈال کے دیکھیں گے جو کہ نیچے جا کے بیٹھ گئی ہے، اس کو میں نے اٹھایا، بھائی اوپر آ جاؤ، باقی بھی آنی ہے پھلکیوں کو۔ تو وہ جناب اوپر آ گئی تھی، اور میں ابھی ڈالنا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں پہ پھلکے چھوٹی چھوٹی سی بنانی ہے ہاتھ کی مدد سے۔ ان کے پاس ایک جالی ہوتی ہے، جالی تو میرے پاس بھی ہے، لیکن سوچا ہاتھ سے ہی بنا لوں، کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بس میں بوندیاں اس طرح چھوٹی چھوٹی سی ڈالنے کی کوشش کروں، تاکہ گول گول چھوٹی چھوٹی سی بن جائے۔ اور یقین کریں بالکل ویسے ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہیلدی، ان کی تو بہت ہلکی سی ہوتی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ یہ ہیوی اس لیے کیونکہ ہم نے اس میں بیسن کا استعمال کیا ہے، تو اس لیے یہ ہیلدی بھی اور ہیوی بھی ہے۔ تو اس لیے اب اس طرح بنا کے یہ رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو ابھی بنانے میں، یہ بنانے میں مطلب اتنا ٹائم، اس کو تلنے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس کو کم سے کم ہم نے 4 منٹ 3 منٹ لازمی دینے ہیں، ہلکی آنچ پہ، بالکل ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے۔ اور یہاں میں نے سارے اس کو نکال لیے تھے، اس کے بعد ان کو ٹھنڈا کیا، دوبارہ سے اس میں ڈال دیا میں نے آئل کے اندر، اور ابھی بھی آنچ بالکل ہلکی، اس کو اتنا پکانا ہے ہلکی آنچ پہ، کم سے کم مجھے یہاں پر 5 سے 6 منٹ لگے تھے ہلکی آنچ پہ، کیونکہ ہم نے اس کو اندر تک ڈن کرنا ہے۔ اور یہ ڈن کرنے کے لیے میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ ابھی تک یہ ڈن نہیں ہوئی، دیکھیں میں نے یہ توڑا ہے تو یہ اندر سے ابھی بھی سافٹ ہے، اوپر سے کرنچی ہو گیا لیکن اندر سے سافٹ ہے، ہمیں بالکل کرنچی چاہیے، تاکہ یہ بالکل کافی ٹائم تک ہمارے پاس ہے، پورا رمضان ہمارے پاس ہے، آرام سے یہ مہینہ آپ باہر رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا تحمل سے پکائیں گے، جیسے کہ میں نے اس کو پکایا، اس کا کلر دیکھیں تھوڑا سا ڈارک ہو گیا، لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ پانی میں جائے گا نا تو اس کا کلر سفید ہو جائے گا، جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی۔ اور بس اس کو نکالی، اور یہاں پر جناب کر لیں تیل کی بھی صفائی۔ یہ چھنی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی دکھائی تھی کہ جب بھی آپ اس طرح کی فرائی چیز کریں تو لازمی تیل کو صاف کر لیں، تاکہ اس کے جلنے کی اسمیل ہمارے آئل کے اندر نہ آ جائے، تاکہ ہم دوبارہ سے اس آئل کو استعمال کر سکیں فرائی میں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنا کرنچی ہو گیا ہے، کپڑے پہ اس لیے میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ ابھی گرم ہے اور آئل ہے اس کے اندر، یہ دیکھیں کتنا کرنچی کرچی کرچی ہو گیا ہے بالکل۔ تو ہمیں اس طرح چاہیے، تو آپ نے ہلکی آنچ پہ جب اس طرح کریں گے، تھوڑا سا ٹائم دیں گے، 10-15 منٹ، 10-15 منٹ تو زیادہ ہو گئے، 5-6 منٹ آپ ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں، مکس کرتے رہیں، اوپر نیچے کرتے رہیں، تو یہ بالکل اسی طرح بنے۔ اور یہ دیکھیں ابھی ہو گئے سفید، میں نے اس کو بھگو دیا تھا نارمل واٹر پانی کے اندر بھگویا تھا میں نے اس کو، اور یہ دیکھو میں دبا رہی ہوں تو یہ ٹوٹ نہیں رہا، یہ بالکل اسپنجی بن گیا بہترین۔ اور یہ دیکھیں بالکل سافٹ نرم ہے، بالکل نہیں ٹوٹ رہے، یہ اندر تک ان کے جالا بن چکا ہے، اور یہ بالکل بہترین تیار ہے۔
تو چلیے اب بناتے ہیں اس کی بہترین سی مزیدار سی دہی پھلکیاں. اور یہاں دہی پھلکیوں کو میں ڈال دوں گی ایک ڈش کے اندر. آپ ان کا کلر چیک کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو بوتل بھی دکھا دوں جس میں نے ڈال کے رکھ دیا تھا کہ اب اس بوتل کے اندر یہ سیف رہیں گی, باہر رہیں گی تو خراب نہیں ہوں گی. تو میں اس دونوں کا کلر آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں پانی کے نہانے کے بعد یہ ایسی ہو گئی. تو آپ نے ان کو خوب اچھا سے نہلا دینا ہے صاف ستھرے پانی کے ساتھ, تو یہ ایسی سفید ہو جائیں گی. اور یہاں پر بس ڈال دیں گے دہی, پھینٹ کے خوب اچھی سی کریمی دہی بنا لیں. اور یہاں پر ڈال کے یہ ہے دہی بڑا مسالہ. انشاءاللہ یہ بھی میں دوبارہ سے بناؤں کیونکہ ہر سال میں یہ بناتی ہوں. میرا پچھلے سال کا رکھا ہوا ہے. اور یہ ہے پاپڑی جو کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ کو یہ بنانا سکھائی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں کتنی کرسپی کرنچی ہے یہ, کیونکہ آپ نے ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں گے نا تو یہ بالکل تازگی ان کی برقرار رہتی ہے. اور یہ میں نے آپ کو کل ہی سکھایا ہے. تو یہ بھی ریسیپی موجود ہے میرے چینل پہ, کھٹی میٹھی املی کی چٹنی. اور یہ بھی آپ یہاں پر ڈالیں. اور یقین کریں اتنے مزے کی بنی ہے نا. بس یہ میں نے نکالی, یہ دیکھیں نکال کے آپ کو اس کا رنگت دیکھیں, اس کی خوشبو تو میں ہی محسوس کروں گی, ذائقہ اور خوشبو. تو جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ بھی محسوس کریں گے اس کا ذائقہ اور خوشبو. یہاں بس اب میں نے کھانا شروع کر کیونکہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور میں دہی بڑے تو ویسے ہی شوق سے کھاتی ہوں. اور اسی میں آپ چھولے ڈال دیں, آلو ڈال دیں, خوب مزیدار سی بازار والی بالکل ریسیپی بن سکتی ہے. تو یہاں پر ابھی صرف دہی پھلکیوں کا ہی کام تھا, دہی پھلکیاں بننی تھی. تو یہ دہی پھلکیاں بنانا میں نے آپ کو سکھا دی ہے. اور ضرور بنائیے. ابھی رمضان میں کچھ ٹائم ہے تھوڑا سا, لیکن میں نے بنا لی ہے تھوڑی سی. اور یہ پورا رمضان آرام سے چل جائیں گی. پورا رمضان مطلب یہ نہیں کہ یہ بچ جائیں گی, بچیں گی نہیں, یہ ختم ہو جائے گی کچھ شروع کے رمضان میں ہی ختم ہو جائیں گی یہ. لیکن آپ بہت ساری بنا کے ابھی سے بنا کے رکھ سکتے ہیں, پورے رمضان آپ کی چلیں گی. اور یہاں دیکھیں میں باتیں کر رہی ہوں اور میں یہاں پر ڈش بھی صاف کر گئی, کیونکہ ایک بائٹ لیتے ہوئے مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے پلیٹ ہی صاف کر لی ہے جناب. تو یقیناً یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیجیے گا. میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں, بیل کے بٹن کو کلک کر دیں, آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اور یہ دہی بڑا مسالہ میں ضرور بناؤں گی کیونکہ ہر سال یہ بنتا ہے, اور انشاءاللہ ابھی بھی بناؤں گی تو اس کی ریسیپی دوبارہ آپ سے شیئر کروں گی. السلام علیکم, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے ساتھ ساتھ رائتے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ اس لیے کہ کچن میں جب جاؤ تو کچھ نہ کچھ فکر رہتی ہے کہ ہم نے کیا سیو کر کے رکھنا ہے تاکہ رمضانوں میں جلد سے جلد اپنی کوکنگ سے ہم فارغ ہو کے عبادت کو ٹائم دے سکیں, اپنی تسبیحات کو ٹائم دے سکیں. تو اس لیے یہاں پر میں نے رائتے کی تیاری کر لی تھی. اور یہ میں نے لہسن 10 سے 15 عدد لے لیے تھے. اور ہری مرچ آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے لیں. اور ہرا دھنیا 1 گڈی, پودینہ آدھی گڈی ہم نے لینی ہے, سفید زیرہ 1 ٹیبل اسپون. تو یہ کوانٹٹی ہے ہمارے رائتے کی. اور اس کو اتنا تھک سا بنا کے بس اس کے کیوبز بنا لیں. یہ دیکھیں اس طرح بہترین سے کیوبز بن جاتے ہیں. اور اس کو آپ اس کو ڈال کے آپ شاپر میں کر کے ربڑ بینڈ لگا کے بس فریزر میں ڈال دیں. اور جب آپ کو رائتا بنانا ہو یا چٹنی بھی بنانی ہو تو آپ نے کیوبز نکالنے, اس میں ٹماٹر ڈالیں, گلینڈر کر لیں, بہترین ٹماٹر کی چٹنی تیار ہو جائے گی. تو بہت سارے کام میں سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اور اب یہاں بنانا شروع کرتے ہیں املی کی کھٹی میٹھی چٹنی. اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم رنگت, اس کی خوشبو ذائقہ یقین کریں بہترین ہے. چلیے بنانا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر میں نے تقریباً آدھا پاؤ املی کو میں نے رات بھر سے بھگو دیا تھا, لیکن اتنا بھگونے کی ضرورت نہیں. آپ نیم گرم پانی کے ساتھ بھی اسے آدھے گھنٹے تک نرم کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو آپ اسے 1-2 گھنٹے بھی بھگوئیں گے تو یہ آرام سے نرم پڑ جائے گا. تو میں نے بس رات کو یہ کام کر لیا تھا کہ چلو صبح اٹھ کے اس کا کام کر لیں گے. اور یہاں پر بس اس کی گٹلیاں ہو چکی ہیں نرم. تو ہم نے یہ گٹلی اور اس کا جو جالا ہے وہ ہم نے نکال دینا. خوب اچھا سا ہم نے اس کو مسل لینا ہے, اور مسلنا خوب اچھے سے تاکہ اس کا جو گودا ہے نا وہ باہر آ جائے. اور پانی تقریباً میں نے اس میں 2 کپ ڈال دیے تھے آدھا پاؤ املی کے اندر. تو ابھی جتنا بھی اس کا گودا نکلے گا بس ہم نے وہی استعمال کرنا ہے. اور یہاں پر لے لوں گی ایک چھنی, اور جس میں ہم نے بنانا اسی کڑھائی کے اندر میں اس کو ڈال دوں گی. اور یہاں پر چھنی پر ڈال کے بس آپ نے اس کے بیج کو جو نا اس طرح یہ اوپر سارے بیج جالے والے سب اس کے اندر آ جائیں گے. اور ایک صاف ستھرا سا ہمارا املی کا جو پلپ ہے وہ نیچے برتن میں آ جائے گا. تو اس کو نچوڑتے ہوئے آپ نے یہ ہٹا دینا ہے, لیکن آپ نے اس کو ابھی ضائع نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی املی کا پلپ موجود ہے. تو اس کو ہم رکھیں گے دوسرے کام کے لیے, یا تو چٹنی بنا لیں گے ہرے دھنیا پودینے کی املی والی چٹنی, اس کے لیے میں رکھوں گی اسے. اور یہاں پر جتنا بس یہ آ چکا ہے تو اس کو ہم استعمال کر لیں گے. تقریباً 1.5 کپ ہوگا یہ. اور 1.5 کپ کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا تھا گڑ. یہ 1 کپ گڑ ہے میرے پاس, اور اتنا بڑا ڈلا ہے جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ہے میرے پاس جس کو میں نے اتنا چورا کر لیا تھا. اور بس اب یہاں املی کے اندر ڈال دیں گے, املی کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے.
اور ابال آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ املی ڈال دیں، پھر اس املی کا پلپ ڈال دیں، گڑ ڈال دیں، تاکہ یہ ایک ساتھ ہی گرم ہوگا اور یہ گھل جائے گا اس کے اندر۔ اور یہ گھلنے کے بعد پھر ہم نے جو اس کے اندر مسالے ڈالنے ہیں، اور یہاں پر ہم کارن فلور کا استعمال نہیں کریں گے، اس کی اپنی تھکنس جو اس کی اوریجنل تھکنس ہے اسی سے ہم نے کام کرنا ہے۔ یہاں پر لال مرچ ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون، سفید نمک ڈال دیں گے 1/2 ٹی اسپون، اور 1/2 ٹی اسپون ہی ہم نے یہاں پہ گرم مسالہ ڈال دینا ہے، پسا ہوا گرم مسالہ، سفید زیرہ بھونا پسا ہوا 1/4 ٹی اسپون۔ اور یہاں پر مزید جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں، کالی مرچ پسی ہوئی ہم نے ڈالنی ہے یہاں پر 1/4 ٹی اسپون، اور کالا نمک ڈال دیں گے 1/4 ٹی اسپون۔ اچھا، مرچ جو ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہاں میں نے کٹی ہوئی مرچ بھی ڈال دی ہے 1 ٹی اسپون، اور جو کہ کافی اچھی چٹپٹی ہو گئی تھی، تو آپ نے احتیاط سے مرچوں کا استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کبھی ہو بھی جاتا ہے، آپ سے تیز ہو بھی جاتا ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ اس میں ڈال دیں تھوڑا سا پانی، املی کا جو پلپ آپ کے پاس بچا ہے اسی کو دھو کے خوب اچھا سا وہ اس کے اندر ڈال دیں، تو اس کی مرچیں تھوڑی کم ہو جائیں گی، لیکن تھکنس کے لیے پھر آپ کو کارن فلور کا استعمال کرنا پڑے گا، تو وہ بھی آپشن بہتر ہے کارن فلور کا۔ بازار میں جو چٹنی ملتی ہے اس طرح کی، وہ لوگ کارن فلور کا ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ فلیور یہ سارے ڈال دیتے ہیں، لیکن پانی زیادہ کر کے تاکہ ان کی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ کارن فلور کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں، اگر نمک مرچ تیز ہو جائے تو اس کو بڑھا کے آپ کارن فلور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، باتوں میں یہاں پر اس کو کلر دینے کے لیے میں نے کشمیری لال مرچ، جو آپ نے پیچھے دیکھی ہوگی بعد میں نے ڈالی تھی، کشمیری لال مرچ ڈال دی تھی 1 ٹی اسپون، اور اگر کشمیری مرچ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں فوڈ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں، خوب اچھا سا ایک کلر دینے کے لیے۔ تو یہاں پر میں نے ڈال دیے تھے 4 مغز، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، اور کشمیری لال مرچ سے بھی اچھا کلر آ جاتا ہے، وہ نہ ہو تو آپ فوڈ کلر کا استعمال لازمی کریں ایک اچھے سے کلر دینے کے لیے، جیسے کہ یہ ابھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو ہم نے کرنا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کی تھکنس اور بڑھ جاتی ہے مزید۔ تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گاڑھا ہو گیا، اور اس کی رنگت دیکھیں۔ تو اس طرح یہ آپ بنا لیں، اور اگر کشمیری ہے تو وہ ڈال دیں، نہیں تو فوڈ کلر لازمی ڈالیں خوبصورت رنگت کے لیے۔ تو یہ بہترین سا ہمارا املی کی کھٹی میٹھی چٹنی، یقین کریں اتنے مزے کی بنتی ہے نا یہ آپ اپنے تمام جتنی بھی چاٹیں ہیں، دہی بڑے ہیں، چھولے ہیں، کوئی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی چاٹ ہے، اور جیسے کہ گول گپے ہیں، اس میں بھی یہ چٹنی استعمال ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ریسیپی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس میں اس چٹنی کا بھی استعمال کریں گے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی بہت ساری ریسیپی چٹنیوں کی، دہی بڑوں کی، دہی بھلوں کی، ہر طرح کی ریسیپی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو میرے چینل سے جڑے رہیے تاکہ اس طرح کی منفرد ریسیپی آپ کو ملتی رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔